السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کو عربی میں سحر کہتے ہیں۔ سحر کا معنی ہے ہر وہ اثر جس کا سبب تو ہو مگر ظاہر نہ ہو بلکہ مخفی ہو۔ اصطلاح شرع میں سحر ایسے عجیب و غریب کام کو کہا جاتا ہے جس کے لیے جنات و شیاطین کو خوش کر کے ان سے مدد حاصل کی گئی ہو۔ جادو میں جنات کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں جن میں کفریہ اور شرکیہ کلمات ہوتے ہیں اور شیاطین کی تعریف و مدح ہوتی ہے۔ نمبر 2، ستاروں کی پرستش اور عبادت کی جاتی ہے جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے اعمال بد کا ارتکاب کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں مگر شیاطین ان سے خوش ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کے خون سے تعویذ لکھنا، مسلسل جنابت و ناپاکی کی حالت میں رہنا، جادوگر عورت کا حیض کے زمانہ میں جادو کرنا، طہارت و صفائی سے بالکل پرہیز کرنا۔ جادوگر جب ایسے کام کرتا ہے تو خبیث شیاطین خوش ہوتے ہیں اور اس کا کام کر دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادوگر کے کسی کرتب سے ایسا ہو گیا جبکہ شیاطین کی مدد سے وہ کام ہوتا ہے۔ جنات و شیاطین جس طرح جادوگروں کے اعمال بد کی وجہ سے ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے کام بنا دیتے ہیں، اسی طرح فرشتے نیک لوگوں کے تقوی، طہارت، پاکیزگی، نیک اعمال کے کرنے اور غلط اعمال سے بچنے کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے کام بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نیک کام کرنے چاہیے، نماز پڑھے، نماز کا اہتمام کرے اور ذکر و تلاوت کرے، اور تلاوت کا تو معمولی بنا لے۔ روزانہ کا قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کرنا، یہ اگر زندگی کا معمول بن جائے گا اور ذکر اذکار کرتا رہے گا تو انشاءاللہ جادو کے اثرات سے وہ محفوظ ہوگا۔ جادو سے بسا اوقات ایک چیز کی حقیقت ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلا انسان کو پتھر یا گدھا بنا دیا جائے، اور بسا اوقات صرف نظر بندی ہوتی ہے کہ جادوگر لوگوں کی آنکھوں پر ایسا اثر ڈالتا ہے کہ جس سے وہ ایک غیر موجود چیز کو موجود اور حقیقت سمجھنے لگتے ہیں، اور بسا اوقات قوت خیالیہ کے ذریعے لوگوں کے دماغ پر اثر ڈالا جاتا ہے جس سے وہ ایک غیر محسوس چیز کو محسوس خیال کرتے ہیں۔ جادو اور نظر جو ہے یہ برحق ہے، اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جادو سے صحت مند انسان بیمار ہو سکتا ہے۔ جادو انسان کے دل پر اثر انداز ہو کر اس کے قلبی رجحانات کو تبدیل کر سکتا ہے، حتیٰ کہ جادو کے ذریعے کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ جادو کے بعض کلمات میں بھی تاثیر ہوتی ہے، بس اوقات صرف جادو کے کلمات سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ جادو کے کلمات سے مر بھی گئے تھے۔ جادو کے بعض کلمات ان عوارض اور بیماریوں کی طرح ہیں جو انسانی بدن میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ جادو بھی دیگر اسباب کی طرح ایک سبب ہے، اور کوئی سبب بھی بذاتی ہی مؤثر نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہ ہو، لہٰذا جادو کا اثر بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ جادو اور معجزہ بظاہر دونوں خرق عادت معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتا ہے اور جادو غیر نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جادو اسباب کے ماتحت ہوتا ہے، صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اسباب مخفی ہوتے ہیں، اور معجزہ تحت الاسباب نہیں ہوتا،
بلکہ اسباب کے بغیر وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فعل ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور نمرود کی آگ کو فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ معجزہ ایسے لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے جو مقام نبوت پر فائز ہوتے ہیں اور جن کے تقوی، طہارت اور اعمال صالحہ کا سب مشاہدہ کرتے ہیں، اور جادو کا اثر ان لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے جو گندے، ناپاک اور غلط کار ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت سے دور رہتے ہیں۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ معجزہ وہ چیلنج کے ساتھ ہوتا ہے کہ نبی معجزہ میں جو چیز پیش کرتا ہے اس کے مقابلے میں اس جیسی چیز پیش کرنے کا چیلنج بھی کرتا ہے، اور جادوگر میں چیلنج کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، وہ مقابلہ سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے۔ اور جادو جو ہے یہ جادو اور کرامت میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ جادو گندے اور غلط کار قسم کے لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور کرامت صرف نیک اور اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ جادوگر اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کا جادو نہیں چلتا، دعوی نبوت کے بغیر جادوگر کا جادو چل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی جادوگر کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے معجزات جیسے کام جادو کے ذریعے کر سکے۔